السلام علیکم دوستو، میں آپ کا دوست عرفان حسن اور میں آپ کو بتانے والا ہوں آج موٹر وے پر جو حادثہ ہو اس کے بارے میں۔ حادثے کی وجوہات کیا تھیں، سب سے پہلے ہم اس عورت پہ بات کریں گے۔ دوسرے نمبر پر جو ہے ہم پولیس، اور تیسرے نمبر پر حکومت کی کیا کمی ہے، کیا ان کی وجوہات تھی جن کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا۔ نمبر ایک پہ عورت، اس کی کار کا ڈیزل ختم ہوا جس کی وجہ سے کار رکی، کار کا شیشہ توڑ کے اس کے ساتھ زیادتی کی گئی۔ کار کا ڈیزل کیسے ختم ہوا؟ کار چلائے نا تو اس میں 3 میٹر ہوتے ہیں، ایک جو ہے سپیڈ کو مینشن کر رہا ہوتا ہے، ایک گاڑی کے انجن کو کتنا گرم ہے، اور تیسرے نمبر پہ جو میٹر ہوتا ہے وہ ڈیزل کو شو کر رہا ہے۔ اور ڈیزل جب 3 سے 4 لیٹر باقی ہوتا ہے، یعنی اس سے 1 لیٹر سے 16 کلومیٹر کار میں سفر طے کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب 3 سے 4 لیٹر ڈیزل باقی ہو تو ایک ریڈ کلر کی جو ہے میٹر میں ایک اشارہ ہوتا ہے، وہ ظاہر ہو جاتا ہے، لائٹ ہوتی ہے۔ جب اسے لائٹ مینشن بھی ہو گئی تو اس نے ڈیزل کیوں نہیں ڈلوایا، اور موٹر وے پر جاتے ہوئے اور رات کے 3 بجے، اور کہتی ہے کہ میرا 1 لاکھ روپیہ بھی جو ہے چھن گیا ہے۔ تو یہ بات پہلی غلطی تو اس کی تھی کہ اس نے ڈیزل نہیں ڈلوایا۔ دوسرے نمبر پر وہ رات کے 3 بجے کیوں چلی، اور چوتھے نمبر پر پیسوں کی بات بھی آ رہی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے اس کے بعد سب سے بڑی بات جو ہے عورت کے ساتھ زیادتی جو کی گئی وہ اس کے بچوں کے سامنے کی گئی۔ ابھی آپ تصور کریں کہ اگر آپ ہیں اور آپ کی والدہ آپ کے سامنے جو ہے آپ کی والدہ کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہے تو آپ کیا اس سے تصور کریں گے؟ اللہ معاف کرے، ایسا وقت اللہ تعالیٰ کسی کو نہ دکھائے کہ کسی بیٹے کے سامنے، کسی بیٹی کے سامنے اس کی والدہ کی توہین کی جا رہی ہو، اس کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہو۔ اور دوسرے نمبر پر پولیس، کار کا ڈیزل ختم ہوا تو اس نے جو ہے شوہر کو انفارم کیا۔ شوہر نے پھر ٹریفک پولیس جو تھی موٹر وے کی اس سے رابطہ کیا۔ پولیس والوں نے کہا کہ یہ انڈر ہے ہمارا علاقہ اور یہاں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کچھ نہ ہوتے ہوتے بہت کچھ ہو گیا، اور بہت کچھ کیا ہوا، زیادتی ہوئی، 1 لاکھ روپیہ بھی چھن گیا اور ملزم کا پتہ بھی نہ چلا۔ ابھی 18 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے، پتہ نہیں کون ہوگا زیادتی کرنے والا، اور کن معصوموں کو جو ہے وہاں جیل میں ڈالا گیا ہوگا۔ اللہ معاف کرے، پہلے سے ہی اگر پولیس صحیح کر کے کام کرتی تو ایسا واقعہ پیش ہی نہ آتا۔ اور تیسرے نمبر پر جو ہے ہماری حکومت، اگر ایسے بندے کو ہر روز دیکھیں نیا کیس آ رہا ہے، ریپ ہو رہا ہے، کوئی بچی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، کوئی بچے کے ساتھ کوئی کسی کو گلا دبا کے مار رہا ہے اور چھوڑ دیتا ہے، یہ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ ہماری حکومت اس پہ کوئی ایکشن ہی نہیں لیتی۔ زینب کا قاتل جو تھا عمران، اس کی زینب کو جو ہے ریپ کیا، اس کے ساتھ غلط کام کیا، اور اس کے بعد زینب کو مار کے پھینک دیا، اور پھر عمران پکڑا گیا، زینب کا جو قاتل تھا، اور اسے بھی پھر رہا کر دیا گیا۔ اسے اگر اسی دن، پہلے دن ہی اگر پاکستانی حکومت اس کو سریعام پھانسی دے دیتی، بڑے شہر میں اجتماع کر کے سب کے سامنے اگر پھانسی دی جاتی نا، تو آج ایسا کام نہ ہوتا، بار بار ایسے کام نہ ہوتے۔ تو میری بات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ہماری سب سے پہلے پولیس ناکام ہے، ناکارہ ہے، اور دوسرے نمبر پر حکومت اگر کوئی صحیح کر کے ایکشن لے لے تو کوئی بھی دوبارہ ایسا کام نہیں کرے گا۔ مہربانی کر کے اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ جو ہے خود بھی بندہ برائی سے بچے اور دوسروں کو بھی بچنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے سب کو کہ ہم برا کام نہ کریں۔ اور جو ہے ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور اپنا بچہ لے آئی کہ اسے منع کریں آپ کہ یہ میٹھا بہت زیادہ کھاتا ہے۔ تو اس دن آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کھجور کھا رہے، تو آپ نے بوڑھیا کو کہا کہ آج چلی جائیں، کل آ جانا۔ تو بہرحال جیسے کیسے وہ عورت چلی گئی، اس نے حضور سے بہت جو ہے کہا کہ آج ہی ہمیں کوئی نصیحت کر دے اس بچے کو۔ تو حضور نے کہا نہیں، اس نے کہا میں بہت دور سے آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ آج نہیں، کل آنا۔
جب وہ دوسرے دن آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو نصیحت کی کہ ایسا کام نہ کرو جو آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو، زیادہ میٹھا نہ کھایا کرو۔ اور بڑھیا نے جب پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کل یہ بات آپ نے ہمیں کیوں نہیں کی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میں خود بھی کل کھجور کھا رہا تھا، میٹھا کھا رہا تھا، تو میں اس کو کیسے منع کرتا؟ اسی لیے دوسروں کی غلطیاں بعد میں نکالا کریں، خود کو پہلے سنبھالا کریں، ٹھیک ہے؟ گناہوں سے بچیں، نماز کا اہتمام کریں۔ اگر میں خود نماز نہیں پڑھتا تو میں کیسے دوسروں کو کہوں؟ یار اگر وہ مجھے کہہ دے، اگر میں کسی کو نصیحت کرنے لگ یار نماز پڑھا کرو، اگر وہ مجھے کہہ دے یہی بات کہ خود تو پڑھتے نہیں، مجھے کیسے کہتے ہو، تو اس وقت جو ہے میری حالت خراب ہوگی۔ مہربانی کر کے نماز کا بھی اہتمام کیا کریں اور خود پہلے غلطیوں سے بچیں، گناہوں سے بچیں، اور پھر دوسروں کو بھی نصیحت کریں اور دوسروں کو بھی اچھے راستے پہ لگائیں، کیونکہ آپ اگر ایک بندے کو بھی راہ راست پہ لے آتے ہو تو یہ بہت بڑا اجر ہے۔ اور اصل بات نماز، قرآن، حج، زکوٰۃ نہیں ہے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جو حقوق و فرائض ہیں نا ہم پہ، عبادات، یہ سب کچھ معاف ہو سکتا ہے، لیکن یہاں جو معاف نہیں ہوگی وہ حقوق العباد ہیں، یعنی لوگوں کے حقوق۔ اگر میں نے ایک جرم کیا ہے کسی دوسرے شخص کا، تو اگر جب تک وہ مجھے معاف نہیں کرے گا تو میں تب تک نہیں بخشا جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ تو خود بھی بچیں گناہوں سے، دوسروں کو بھی جو ہے تلقین کریں اور اپنے پڑوس کا خیال رکھا کریں، اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ زیادہ لوگوں تک نیکی پہنچے، اور سب سے بڑی بات میری اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ انشاءاللہ تعالی آپ کو اچھی ویڈیو ملتی رہیں بر وقت۔ اللہ حافظ۔